الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو اس شخصی مقدس پر جن کا نامی نامی اتنے گرام محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ انعام کی ایک مشہور آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کا مقصد حیات بتایا ہے کہ دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، زندگی جیسی عظیم نعمت میں نے تمہیں کیوں دی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے اس آیت میں مخاطب ہو کر قیامت تک آنے والی نسلوں سے کہا، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان الصلاۃ کہ بے شک میری نمازیں، ونسکی میری ساری عبادتیں، ومحیایا میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. دوستو، ہم نے ابھی تک دنیا میں آنے کا جس چیز کو مقصد بنا کے رکھا تھا، اللہ رب العالمین نے اگر ہم نے زندگی میں مقصد یہ رکھا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد دنیا کو کماتے ہوئے بھی آخرت کے لیے دنیا کو کمانا ہے، اگر یہ مقصد ہے تو صحیح ہے، ورنہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد یہ سمجھا ہے کہ یہاں پر کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، صبح اٹھ کے ٹفن لے کے نکل جانا ہے، بس یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو رب العالمین نے ہمارے اس مقصد حیات پر پانی پھیرتے ہوئے کہا کہ تمہاری زندگی کا مقصد، اصل جو مقصد ہے وہ میری بندگی ہے. تمہاری زندگیوں کا مقصد میری بندگی ہے. تمہاری زندگیوں کا مقصد، تمہاری زندگیوں کا لمحہ لمحہ رب العالمین کی عبادت میں گزرنا ہے. تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سال، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ اس جستجو میں گزرنا چاہیے کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کس طرح کروں اور کس طرح عبادت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ کر رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کروں، جنت الفردوس میں داخلہ حاصل کر سکوں اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور دیکھیے، شریعت نے ہمیں جو اذکار سکھائے ہیں، ظاہر سی چیز ہے ایک انسان صبح میں اٹھے اور صبح اٹھ کر اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ اب صبح دن بھر کی روٹین کیا ہے، دن بھر مجھے کیا کرنا ہے، میری زندگی کا، میرے دن کا مقصد کیا ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے رسول خود بھی پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا ہر مسلمان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ وہ صبح اٹھ کر اس کی زندگی کا مقصد اس کے سامنے آ جائے. اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اور اللہ کے رسول شام میں پڑھا کرتے تھے، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. کیا ہے اس دعا کا ارتھ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم تیرے نام سے صبح کرتے ہیں،
ہم تیرے نام سے شام کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے نام سے جیتے ہیں، تیرے نام پہ مرتے ہیں۔ اور اللہ جس طرح آج میں نے نیند سے اٹھ کر ایک صبح کی ہے، ایک نئی صبح کی ہے، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب میں دنیا سے مر جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا، اور قبر سے اٹھ کر مجھے تیرے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے میدان محشر میں آنا ہے قبر سے اٹھ کر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام کا یہ اذکار ہمیں ہماری زندگی کا مقصد یاد دلاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں کروڑوں مخلوقات پیدا کی، کروڑوں، اگر رب العالمین کی آپ مخلوقات کو اگر گننا چاہیں گن بھی نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان لاکھوں اور کروڑوں مخلوق میں ایک جنوں کا انتخاب کیا اور ایک انسانوں کا انتخاب کیا، اور ان کی زندگی کا ایک عظیم مقصد مقرر کیا، جنوں اور انسانوں کا۔ کیا مقصد ہے؟ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب العالمین نے فرمایا مخلوقیں تو کروڑا ہیں، لیکن یہ جو دو مخلوقات ہیں جن اور انس، رب العالمین نے فرمایا ان کی زندگی کا مقصد ہے میری عبادت، میری بندگی۔ کروڑوں مخلوق ہیں لیکن ان ساری مخلوقات کو میں نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ انسانوں کے تابع ہیں، یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا انسانوں اور جنوں سے مجھے جو چیز چاہیے وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ میری عبادت۔ ہماری زندگی کے یہ مقصد ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جتنی مخلوقات ہیں کسی کو اللہ رب العالمین نے عقل جیسی دولت نہیں دی، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے عقل دی، شعور دیا، فطرت سلیمہ پر پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ انسان ہدایت و گمراہی کے راستے کو پہچان سکے، حق و باطل میں تمیز کر سکے، دوست و دشمن میں تمیز کر سکے، نیکی اور گناہ کے کام میں تمیز کر سکے، نفع اور نقصان کو جان سکے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی۔ اب عقل جیسی دولت رکھنے کے باوجود ہم اللہ کی بندگی نہ کریں، عقل جیسی دولت رکھنے کے باوجود ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، شعور جیسی نعمت رکھنے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کریں، تو میں کہتا ہوں اس زمین پر پھر انسان سے گیا گزرا کوئی اور دوستو جانور نہیں، اس زمین پر انسان سے گئی گزری کوئی اور مخلوق نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایسے انسانوں کو جو بے نمازی ہیں، رب العالمین کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، ایسے انسانوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ رب العالمین نے فرمایا یہ انسان ایسے ہیں کہ ان کے پاس عقلیں تو ہیں پر سمجھ نہیں سکتے، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں پر حق نہیں دکھائی نہیں دیتا، ان کے پاس کان تو ہیں پر حق کی آواز انہیں سنائی نہیں دیتی۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، رب العالمین نے فرمایا ایسے انسان جن کی زندگی میں نمازیں نہ ہوں، رب کی نافرمانی ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اللہ نے فرمایا ایسے انسان جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو مقصد کو بلا کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں کو تو اللہ نے عقل نہیں دی، اس انسان کے پاس عقل ہے، عقل رکھنے کے باوجود ہم نماز کے لیے مسجد میں نہ آئیں، عقل جیسی دولت رکھنے کے باوجود اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسرے کے در پہ جھک جائیں، ایسے انسانوں کو اللہ نے فرمایا یہ جانور سے بھی بدتر ہے، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا وینہیہم العمل فسوف یعلمون۔ اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے، جن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، جن کی زندگیوں کا مشغلہ کھانا اور پینا ہے، جن کی زندگیوں کا مقصد کھانا اور پینا ہے، اور رب العالمین نے فرمایا اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ مستقبل کے حوالے سے امیدوں کے خواب دیکھتے رہیں، ان قریب کل قیامت کے دن میں انہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور کس مقصد کے لیے تم زندگی گزار رہے تھے۔ ایک اور جگہ پر جن کی زندگیوں کا مقصد کھانا اور پینا ہے، رب العالمین نے ڈانٹتے ہوئے ایسے لوگوں سے کہا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ رب العالمین نے فرمایا جن کی زندگیوں کا مقصد کھانا اور پینا ہے، رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، یہ لوگ ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے جانور زندگی گزارتے ہیں۔ اے نبی کل قیامت کے دن یہ دیکھیں گے میں انہیں اٹھا کر اونڈے منہ جہنم کے اندر پھینکوں گا۔ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو میری نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اور لوگوں اللہ رب العالمین نے ہم سب لوگوں کو میدان دوستو ایک میدان میں ہم تمام لوگوں کی روحوں کو جمع کر کے
نواں پارہ آپ قرآن مجید کا اٹھائیے، سورہ اعراف میں دیکھیے، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ہم تمام لوگوں کی روحوں کو نکال کر ایک میدان میں جمع کر کے ہم سب سے ایک وعدہ لیا تھا جسے عہد الف کہا جاتا ہے۔ رب العالمین نے، جس میں بھی تھا، آپ بھی تھے، تمام لوگوں کو، روحوں کو ایک میدان میں جمع کر کے اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ الستُ بربکم، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تم میری عبادت نہیں کرو گے؟ دنیا میں جانے کے بعد بتاؤ تمہارا خالق کون ہوگا، تمہارا مالک کون ہوگا، تمہارا رازق کون ہوگا، تمہارا مربی اور پالنہار کون ہوگا؟ بتاؤ کس کی عبادتیں کرو گے؟ لوگوں، ہم سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا، ہم سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا، قالوا بلا شہدنا، اے اللہ کیوں نہیں؟ یہ پیشانی صرف تیرے طرف پہ جھکے گی، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ، جتنی عبادتیں ہیں، جس قسم کی عبادتیں ہیں، وہ ساری عبادتیں تیرے لیے ہوں گی۔ ہم سب نے یک زبان ہو کے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا، اور رب العالمین نے اتنے پر بس نہیں کیا، رب العالمین نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ رب نے فرمایا دنیا میں جانے کے بعد کل قیامت کے دن میں ایسی حالت میں نہیں چھوڑوں گا کہ تم میرے سامنے بہانے بناؤ کہ اللہ ہم وعدے کو بھول چکے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے میں انبیاء کو بھیجتا رہوں گا، میں کتابیں نازل کرتا رہوں گا۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں، سارے انبیاء کا مقصد کیا تھا؟ وہ وعدہ یاد دلانا، جو اللہ رب العالمین کی عبادت کا جو ہم نے وعدہ کیا تھا نا، وہ وعدہ یاد دلانا۔ اور قرآن سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنی کتابیں نازل ہوئی، انجیل، توریت، زبور، صحف ابراہیم، قرآن مجید، ان ساری کتابوں کا ایک ہی مقصد تھا، ہمیں وہ وعدہ یاد دلانا جو اللہ رب العالمین کی بندگی کا جو ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یہ جو وعدہ کر کے آئے ہیں وہ وعدہ یاد دلانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا حجت میں قائم کر دوں گا انبیاء کو بھیج کر، کتابوں کو نازل کر کے، تاکہ کل قیامت کے دن تم یہ بہانے نہ دے سکو کہ اللہ ہم وعدے کو بھول چکے تھے۔ اور آپ دیکھیے، واللہ کہتا ہوں تاریخ کی کتابیں ہم اٹھا کر دیکھیں نا تو صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی یہ خصوصیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ان کا دوستو یہ عظیم کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان نسلوں سے تعلق رکھنے والا ایک ایک شخص مقصد کے لیے جیتا اور مقصد کے لیے مرتا تھا، مقصد کے لیے جیتا۔ کیا تھا ان کی زندگیوں کا مقصد؟ ان کی زندگیوں کا مقصد ایک تو اللہ کی بندگی، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اور پھر رب العالمین کے احکامات کو، رب کے دین کو، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو دنیا سے کناروں تک پہنچانا۔ بس اس نسلوں سے تعلق رکھنے والا ایک ایک شخص اسی مقصد کے لیے جیتا اور اسی مقصد کے لیے مرتا تھا۔ آپ دیکھیے، واللہ کہتا ہوں حیران ہو جائیں گے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں۔ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کچھ مہینے تک جس کے گھر میں ٹھہرے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ ابو ایوب انصاری کی جب ولادت پڑھتے ہیں نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے میں پیدا ہونے والے صحابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، مدینے میں پیدا ہوئے، اور جب ہم پڑھتے پڑھتے ان کی سوانح جب وفات پر پہنچتے وفات پر تو کیا دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں وفات پاتے ہیں۔ کہاں؟ استنبول میں آج ان کی قبر ملتی ہے، اور تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ قبر ابو ایوب انصاری کی ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیوں پہنچے وہاں پر؟ استنبول میں کیا کام تھا ان کا؟ تجارت کے لیے نہیں گئے تھے، وہ کاروبار کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، رب کے احکامات کو، رب کے فرامین کو استنبول والوں تک پہنچانے گئے تھے، قسطنطنیہ والوں تک رب کے احکامات کو پہنچانے کے لیے گئے تھے۔ اور اس مقصد کے لیے دوستوں نکلے تو پھر مدینے میں ان کی خبر آئی کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں وفات پا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اور مقصد کے لیے اس طرح نکلے کہ مقصد کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت عثمان کے گورنر عقبہ ابن نافع، آپ جانتے ہیں ملکوں کو فتح کرتے کرتے جب دریا کے کنارے پر پہنچتے ہیں، ان کا مقصد دیکھیے، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی کا مقصد بدل گیا۔ ملکوں کو فتح کرتے دریا کے کنارے پر پہنچے، گھوڑے سے اترے، سر سجدے میں رکھا اور کہا کہ اللہ اتنے ملکوں کو میں فتح کر چکا ہوں، جتنی بستیاں مجھے کشتی پر نظر آئیں ساری بستیوں پر محمد رسول اللہ کے دین کے پرچم کو گاڑ چکا ہوں۔ اے اللہ ان سارے علاقے والوں کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہے، آگے دریا ہے، آگے کئی کشتی نہیں ہے۔ اے اللہ اگر مجھے پتا ہوتا ان سمندروں کے پار بھی کوئی تیری مخلوق ہے، تیری عزت و جلال کی قسم میں ان گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیتا، تو ان کو جہاز بنا دیتا اور تب تلک چلتا رہتا۔
جب تلک زمین کا ٹکڑا نہ بچتا، اور اس وقت روکتا جب محمد رسول اللہ کے دین کا پرچم زمین کے ٹکڑے پر لہرا دیتا۔ یہ صحابہ تھے، اور انہی کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا جی گھوڑے ہم نے۔ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ان سے پوچھتے ہیں، اے عمر، زمانے جاہلیت میں جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ کی خواہش تھی زمانے جاہلیت میں کہ میرے پاس 100 اونٹ ہوں، 100 اونٹوں کا ریوڑ ہو، میں ان اونٹوں کو چلاؤں، ان اونٹیوں کا دودھ پیوں اور آرام کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اے عمر، آج تم اسلامی سلطنت کے سربراہ ہو۔ اے عمر، آج 22 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر تمہاری حکومت ہے، آج تم بادشاہوں کے بادشاہ ہو، بتاؤ آج تمہاری زندگی کی خواہش کیا ہے؟ حضرت عمر نے اس صحابی سے کہا کہ دوست، آج میری آرزو کو، آج میری تمنا کو لفظوں کے سانچے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ کہ عمر کیا بات ہے؟ کہ دوست، آج میری خواہش یہ ہے، آج میری آرزو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی چپا ایسا نہ بچے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ پہنچ گیا ہو، دنیا کا کوئی ٹکڑا ایسا نہ بچے جب محمد رسول اللہ کا دین نہ پہنچا ہو۔ اس قدر اسلام کی خدمت کی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج مسلمان اٹھ کے خواب دیکھتا ہے تو عمر فاروق کی حکومت کا خواب دیکھتا ہے۔ لوگوں ان کی زندگیوں کا مقصد ہی بدل گیا۔ اور صرف ایسا نہیں تھا، ہم اگر ان کے عظیم کردار کو اگر پڑھتے ہیں نا، ان کی خصوصیات کو پڑھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے کیوں ان نسلوں کے بارے میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے بہتر نسل وہ نسل ہے جس میں میں موجود ہوں، اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ کیوں قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی اتباع تمہارے لیے ضروری ہے، ان کی پیروی تمہارے لیے ضروری ہے۔ لوگوں، جب میں ان کی خصوصیات کو پڑھا نا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس جو ایمان تھا، ایمان کی جو کوالٹی تھی، ان کی ایمان کا جو معیار تھا، اللہ کی قسم ویسا ایمان آج تک ان نسلوں میں نہیں پایا جاتا۔ لوگوں، ہمارے پاس وہ ایمان نہیں جو صحابہ کے پاس تھا۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول اپنی مسجد میں بیٹھے تھے اور اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں، تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، بیل سے ہل جوت رہا تھا، اپنے کھیت کو وہ بیل کے ذریعے جوت رہا تھا۔ ہل جوتتے جوتتے اللہ کے رسول نے فرمایا بیل کے اوپر سوار ہو گیا وہ آدمی، تم سے پہلی امتوں کا ایک شخص بیل کے اوپر سوار ہو گیا۔ اتنے میں بیل بول پڑا لم نخلق لہذا وانما خلقنا للحق۔ بیل بول پڑا، وہ گائے بول پڑی کہ اللہ نے ہمیں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے چڑھنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیل بات کرنے لگا، اتنے میں صحابہ تعجب میں پڑ گئے۔ وہیں پر حضرت ابوبکر عمر بھی بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، اے اللہ کے رسول گائے بات کر رہی تھی کیا؟ بیل بات کر رہا تھا کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے صحابہ، تم مانو یا نہ مانو، میرا ابوبکر اس بات کو مانتا ہے، میرا عمر اس بات کو مانتا۔ اللہ اکبر! ہاں، کیسا ایمان تھا، کیا ایمان کی کوالٹی تھی۔ آپ جانتے ہیں امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں عظیم بات کہی۔ کیا بات کہی؟ حضرت عمر کے حوالے سے کہ حضرت عمر اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ لوگوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ کیا کہا؟ آدم سے، بہت بڑی بات ہے حضرت ابوبکر کے حوالے سے کہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اکیلے ابوبکر کے ایمان کو رکھ دیا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اکیلے ابوبکر کے ایمان کو رکھا جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابوبکر کے ترازو والا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اور قیامت تک آنے والی نسلیں ہیں ان تمام کا ایمان ہلکا ہو جائے گا ابوبکر کے ایمان کے سامنے۔ ان کی ایمان کی جو کوالٹی تھی، ان کے ایمان کا جو نور تھا، ان کے ایمان کا جو معیار تھا، وہ معیار آج تک دوستوں نہیں دیکھا جاتا۔ اور جیسا ایمان ان کا تھا ویسا دوستوں ان کا جذبہ عمل تھا۔ قرآن میں آیتیں اتر رہی ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ قرآن میں آیتیں اتر رہی ہے کہ صدقہ کرو میرے بندوں، میری راہ میں صدقہ کرو، انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ لو۔ جب قرآن میں آیتیں اتر رہی تھی صحابہ کے ایمان کے ساتھ، وہ صرف کردار کے غازی نہیں تھے، جس طرح گفتار کے غازی تھے اسی طرح کردار کے غازی تھے، جو وہ کہتے تھے اس پر عمل بھی کر کے دکھاتے تھے۔
اور جو جس پر عمل کرتے تھے وہی بات کہتے تھے. اب دیکھیے صحابہ کا جیسا ایمان ویسا ان کا جذب عمل. وہ صحابہ جو خود غریب ہیں, جو خود نادار ہیں, جن کے تن پہ ڈھنگ کا لباس بھی نہیں ہے, جن کے گھر میں دوستوں دو تین دن تک چولہا بھی نہیں جلتا, وہ صحابہ جو خود غریب ہیں کیا کرتے جانتے ہیں؟ قرآن میں آیتیں اتر رہی ہے صدقے کے تعلق سے. مدینے کی بازار میں جاتے ہیں, اپنی پیٹھ پر موٹے ڈھوتے ہیں, بوجھ اٹھاتے ہیں, بوریاں اٹھا کر شام کو جو تنخواہ ملتی ہے نا, اجرت, خود غریب ہے, وہاں سے جو تنخواہ ملتی ہے لا کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے صدقے کا حکم دیا. اللہ اکبر. اور اسٹیج وقار کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے, ہم اتنے باعزت لوگ اور مدینے میں موٹے ڈھوئیں, لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں حصول آخرت کی راہ میں, جنت کو حاصل کرنے کی راہ میں صحابہ نے کبھی وقار کو نہیں دیکھا, کبھی اوپر اسٹیج کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. جیسا ان کا ایمان تھا ویسا ان کا جذب عمل تھا. اور پھر یہ نہیں کہ دیکھیے آج ہماری جانتے کمزوری کیا ہے, ہم ایک عمل میں پکے ہیں تو دوسرے عمل میں کچے ہیں. ایمانداری کے ساتھ آپ مجھے بتائیے گا, ہم نمازیں تو 5 وقتہ پہلی صف میں ادا کرتے ہیں, کئی نمازی ایسے ہوتے ہیں, لیکن بازاروں میں ہمارا تعارف کیا ہے معلوم ہے؟ بے ایمان آدمی کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. حالانکہ نماز پہلے صف میں رہتے ہیں, لیکن بازاروں میں ہمارا تعارف کیا ہے کہ یہ شخص بے ایمان ہے, یہ امانتوں میں خیانت کرنے والا ہے. ہم پہلے صف کے نمازی ہیں, لیکن ہماری شر سے ہمارے بیوی بچے محفوظ نہیں ہیں, ہماری شر سے ہمارے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں. لوگوں ہم ایک عمل میں پکے ہیں تو دوسرے میں کٹتے ہیں, لیکن صحابہ کو دیکھیے ہر عمل میں پکے ہیں, ہر عمل میں ان کی حصے داری ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ صحابہ کی پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے, آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما, او میرے صحابہ تم میں سے آج کون سا صحابی ایسا ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر کی انگلی اٹھی, تب میں اللہ کے رسول, تب میں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا ابو بکر انگلی نیچے کر لو. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ آج کون ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر کی انگلی پھر اٹھی, تب میں اللہ کے رسول. ہاں, آپ نے فرمایا ابو بکر انگلی نیچے کرو. آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر کی انگلی پھر اٹھی, تب میں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا ابو بکر انگلی نیچے کرو. آپ نے فرمایا کون ہے آج ایسا صحابی جو کسی جنازے کے ساتھ چلا ہو اور تدفین تک ساتھ رہا ہو؟ حضرت ابو بکر کی انگلی چوتھے مرتبہ اٹھی. کتنی مرتبہ؟ چوتھے مرتبہ. کہ میں اللہ کے رسول. تبھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر سے کہا تھا, ابو بکر مجھے امید ہے کہ جنت کے سارے دروازے تم کو پکاریں گے, جنت کے سارے دروازے تم کو پکاریں گے. حضرت ابو بکر کی جب انگلی چوتھے مرتبہ اٹھی نا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بس کرو اور سنو یہ بشارت, جس آدمی کے ایک دن میں یہ 4 عمل جمع ہو جائیں. کون سے؟ نفلی روزہ بھی رکھے, غریب کو کھانا کھلائے, مریض کی عیادت کرے اور کسی جنازے کے ساتھ چلا ہو, 4 یہ عمل جمع ہو جائیں, ابو بکر اس شخص کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. ہر عمل میں اس کی حصے داری کی. اور آج کیا معلوم ہے, آج ہم کوئی عمل شروع کرتے ہیں نا, مثال کے طور پر ہم نے نماز تہجد شروع کی ہے نا, 8 دن پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ, 10 دن 15 دن پڑھ لیں گے, لیکن پھر دوستوں ہم عاجز آ جائیں گے, بور ہو جائیں گے. کوئی بھی دوستوں عمل شروع کرو نا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل چھوٹا سا شروع کرو لیکن عمل کو تسلسل کے ساتھ کرو, ہمیشہ کرتے رہو, استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو. اور صحابہ کی یہ عادت تھی کہ کسی بھی نیک عمل میں ہاتھ ڈال دیتے نا پھر عمر تا عمر اس عمل کو نہیں چھوڑ دیتے. آپ جانتے ہیں حضرت فاطمہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی, آپ کی لگتے جگر حضرت فاطمہ, اور اللہ کے رسول سے کہتی ہے او ابو جان مجھے کسی خادم کی ضرورت ہے, یہ چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, مجھے کسی خادم کی ضرورت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میری لگتے جگر, یہ نادار و غریب صحابہ تم سے پہلے سوال کر بیٹھے ہیں, ان کو زیادہ ضرورت ہے تم سے. حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم تھک جاتی ہو نا رات تک کام کرتے کرتے, میں تم کو ایک ذکر سکھاتا ہوں, ایک تسبیح سکھاتا ہوں, زندگی پر اس کو مت چھوڑنا. انشاءاللہ دن بھر جو تم کام کر کے تھک جاتی ہو نا, یہ تسبیح پڑھ کے سو جانا, اللہ تمہاری تھکاوٹ کو دور کر دے گا. کون سی تسبیح؟ جو ہماری نماز کی بات پڑھتے ہیں, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ تسبیح پڑھ کے سو جانا, اللہ تمہاری تھکاوٹ کو دور کر دے گا. آپ جانتے ہیں جب سے حضرت فاطمہ کی زبان سے حضرت علی نے یہ تسبیح سنی,
زندگی بھر اس عمل کو نہیں چھوڑا، زندگی بھر اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ رات کو حضرت علی یہ تسبیح پڑھ کے سوتے تھے زندگی بھر۔ کسی نے حضرت علی سے ایک مرتبہ زندگی میں پوچھا، اے علی کیا صفین کی رات بھی تم یہ تسبیح پڑھ کے سوئے تھے کیا؟ صفین کی رات آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، اسلامی تاریخ کی سب سے نازک رات مانی جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں صفین کی رات سب سے نازک رات مانی جاتی ہے، جہاں کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے، یہودی سازشوں کی وجہ سے حضرت معاویہ اور علی آمنے سامنے ہو گئے تھے۔ جنگ ہوئی تھی جو حضرت معاویہ اور علی کی، آپ جانتے ہیں یہ جنگ حضرت علی کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت کے مقابلے میں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں کٹنے والے، جنگ جمل اور صفین میں کٹنے والے مسلمانوں کی تعداد 70,000 ہے۔ کتنے؟ 70,000۔ کچھ غلط فہمی اور دوستوں یہودی سازشوں کی وجہ سے حضرت معاویہ اور علی آمنے سامنے ہو گئے تھے۔ تو کسی مسلمان نے پوچھا، کیونکہ حضرت علی کی فوج کی قیادت خود حضرت علی کر رہے تھے اور جنگ کس سے ہے؟ حضرت معاویہ سے۔ آپ دیکھیے کہ صفین کی رات حضرت علی کو کتنا ٹینشن ہوگا، کتنا ٹینشن ہوگا کہ صبح مجھے جنگ کرنی حضرت معاویہ سے، اور اسلامی تاریخ کی سب سے نازک رات حضرت علی نے اس مسلمان سے کہا، اللہ کی قسم صفین کی رات گرچہ میرا پورا دماغ ٹینشن سے بھرا ہوا تھا لیکن اس عمل کو میں نے نہیں چھوڑا۔ صفین کی رات میں یہ تسبیح پڑھ کے سویا تھا۔ صحابہ جس عمل کو شروع کرتے تھے نا، زندگی بھر اس عمل کو نہیں چھوڑتے تھے، زندگی بھر نہیں چھوڑتے تھے۔ لوگوں اسی لیے کہتا ہوں کہ نسلوں کی خصوصیت تھی، اسی لیے اللہ رب العالمین کی فرشتے ہر وقت ان کی مدد کو رہا کرتے تھے، اللہ کا فضل ہر وقت ان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اور آپ دیکھیے، میں نے شروع میں آپ لوگوں کو کہا ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کیجئے، ان کی حیات کا مطالعہ کیجئے، واللہ آپ کو ان کی زندگی میں ایک ایک دن پڑھیں گے نا، ان کی زندگی میں آپ کو لگے گا کہ یہ وہ نسل ہیں جو مقصد کے لیے جیتے اور مقصد کے لیے مرتے تھے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بے سمتی کی زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں جیسی دوستوں ہم زندگی گزارے، اللہ کی قسم جانوروں جیسی ہماری زندگی ہے لوگوں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً ہمیں بیدار کرتا رہتا ہے۔ کیسے بیدار کرتا ہے؟ کبھی بیماریاں بیچ کر، کبھی ظالم بادشاہوں کو مسلط کر کے، کبھی زلزلے بیچ کر، کبھی اللہ رب العالمین ہم پر آفتیں بیچ کر ہمیں بیدار کرتا ہے۔ نہ دے الزام میں ہمدم زمانے کے حوادث کو، یہی فتنے تجھے ہر گام پر بیدار کرتے ہیں۔ لوگوں یہ فتنے ہمیں مسجدوں سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں، یہ فتنے اللہ رب العالمین کے سامنے جھکانے کے لیے آتے ہیں، یہ فتنے اس لیے آتے ہیں، یہ ظالم بادشاہوں کو اللہ نے اس لیے مسلط کیا ہے کہ ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں، اللہ کے سامنے توبہ کریں، مسجدوں کو لازمی طور پر پکڑیں، اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں اور اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کر کے توبہ کریں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ رب العالمین کا کلام کہتا ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ رب العالمین نے فرمایا، کیا یہ انسان دیکھتے نہیں کہ میں انہیں سال میں 1 یا 2 مرتبہ آزماتا رہتا ہوں، سال میں 1 یا 2 مرتبہ آزمائش دیکھتا رہتا ہوں، پھر بھی میرے بندے نصیحت حاصل نہیں کرتے، پھر بھی یہ انسان بیدار نہیں ہوتے، پھر بھی یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رب العالمین نے فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں، کیوں؟ تاکہ انسان توبہ کر لے، تاکہ انسان میرے سامنے اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کر لے، تاکہ انسان میرے دین کی طرف لوٹ آئے۔ لوگوں جس زندگی کے سفر سے آپ گزر رہے ہیں، واللہ آپ دیکھیے نا، ایک بے نمازی انسان ہوتا ہے اور ایک نمازی انسان ہوتا ہے، دونوں کی سوچ میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ بے نمازی اور نمازی انسان، گنہگار اور دوستوں نیک انسان، ان کی سوچ میں اتنا فرق ہوتا ہے۔ بے نمازی انسان کو آپ پوچھئے کہ تمہاری زندگی کی کامیابی کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ اچھا کاروباری بن جاؤں تو یہی میری زندگی کی کامیابی ہے، میرے پاس بنگلہ ہو، گاڑیاں ہوں، اتنا بینک اور بیلنس ہو تو میں کامیاب ہوں، مجھے پارلیمنٹ کی رکنیت مل جائے میں کامیاب ہوں، اتنا پیسہ اور ایسا عہدہ ہو کہ جب میں گلی سے نکلوں تو لوگ اٹھ کے مجھے سلام کریں، یہی میری زندگی کی کامیابی ہے، یہی میری کامیابی کی معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نمازی انسان سے پوچھئے کہ آپ کی زندگی کی کامیابی کیا ہے، وہ جانتے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میرے پاس بنگلے نہ ہو تو چلے گا، اتنا پیسہ نہ ہو تو چلے گا، جھوپڑی کی زندگی ہو، ایک وقت کا کھانا ہو، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں ہے میری زندگی میں، نمازیں اگر ادا کر رہا ہوں نا تو سمجھے گا میں کامیاب ہوں۔ اور رب کا کلام کہتا ہے، فمن زہد عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ رب نے فرمایا یہی اصل کامیابی ہے کہ کل قیامت کے دن تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے
کہ یہ انسان جہنم سے چھٹکارا پا گیا، یہ انسان جہنم سے بچ گیا اور جنت میں سے داخلہ مل گیا، اللہ نے فرمایا یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ 2022 رخصت ہو گیا، 2023 میں اب داخل ہو گئے، 1 سال گزر گیا ہماری زندگی کا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 2022 جب رخصت ہو رہا تھا، جس کو 31 کہا جاتا ہے، جسے لوگ ہمارے کئی مسلمان دوستوں، نادان مسلمان جشن کے طور پر مناتے ہیں، شراب کی بوتلوں کو ہاتھ میں لے کر ناچتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ 2022 رخصت ہو گیا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس رات محاسبہ کیے ہوں، اپنی زندگی پر روئے ہوں؟ کتنے گنہگار مسلمان ایسے ہیں جو اس رات جب 2022 رخصت ہو رہا تھا، کتنے ایسے ہیں جو راتوں میں بیٹھ کر سوچے ہوں کہ 2022 میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ میں موت کے 1 سال اور قریب آ گیا، میں قبر سے 1 سال اور قریب ہو گیا، میری زندگی کا ایک حصہ اور کٹ گیا، زندگی کا 1 سال اور میرا کم ہو گیا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو راتوں کو یہ سوچ کر روئے ہوں کہ میں نے 2022 میں کتنی مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، کتنے نفلی روزے رکھے ہیں، کیسا میں نے رمضان کا اہتمام کیا ہے، کتنے بار اپنے خطاؤں پر میں نے توبہ کی ہے، قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے، میدان محشر کے لیے کیا تیاری کی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کیا سدھار کیا ہے، بچوں کی آخرت کو کس قدر میں نے بنایا ہے۔ آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو 2022 رخصت ہو رہا تھا ان لوگوں نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا ہو؟ ورنہ سوچیے آپ لوگ، جتنے یہاں پر لوگ دوستوں ایسے بیٹھے ہیں جو صرف جمعے کی نماز پڑھنے والے ہوں، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں زندگی کے جس سفر سے آپ گزر رہے ہیں نا، زندگی کے اس سفر میں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے نا، 2 ہی دوستوں آپ کے سامنے منزلیں ہیں، ایک تو جنت اور دوسری جہنم۔ جنت ہمیں چین کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے، کیوں؟ کیونکہ جنت میں جو اللہ نے نعمتیں تیار کی ہے نا، نعمتوں کی قربانی اللہ دنیا میں چاہتا ہے۔ کس چیز کی قربانی؟ اپنے ارمانوں کی قربانی، اپنے خواہشات کی قربانی، اپنی خوشیوں کی قربانی، اپنی نیند کی قربانی۔ اللہ نے فرمایا جب تک یہ قربانی نہیں دو گے جنت کی نعمتیں تمہیں نہیں مل سکتی۔ اور لوگوں، ہمارے سامنے جہنم جیسی وادی بھی ہے، جہنم جیسی دوستو ہمارے سامنے اندھیر نگری بھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت مثل النار لا محاربها، ما رأیت مثل النار لا محاربها، کہ نیند نہیں آنی چاہیے اس شخص کو جس کے آگے جہنم منہ کھول کے کھڑی ہے، سونا نہیں چاہیے اس شخص کو جس کے آگے جہنم جیسی وادی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر جس کے آگے جہنم جیسی منزل ہے، جہنم جیسی وادی ہے، اور یہ آرام کے ساتھ سو رہا ہے۔ اسی کو رب کا قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جب میری رات میں یاد آتی ہے، جہنم کا ڈر ستاتا ہے تو ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ دن میں تو جو 5 وقتہ نماز جو فرض ہے اسے مل کر ادا کرتے ہیں، راتوں میں نفل نماز سے اکیلے اٹھ کر پڑھتے ہیں، اور راتوں میں جہنم سے چھٹکارا مانگتے ہیں، جنت میں داخلہ مانگتے ہیں، میرے غضب سے پناہ مانگتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں، آج زمین پر انسانوں کی میجورٹی ایسی، اللہ کی قسم جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی آپ زمین کی میجورٹی کے پیچھے چلیں گے، زمین کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے، آپ کو بھی راست سے بھٹکا دیں گے۔ یہاں زمین پر انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو بے سمتی کی دوستوں زندگی گزار رہی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا اخروی امتحان ان کے سروں کے اوپر ہے لیکن لوگ ہیں کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیے آخرت کی یہ فکر، جہنم کے عذاب کا ڈر اور جنت میں داخلے کی دوستوں لالچ، یہ صحابہ کرام کے اندر کس طرح پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ محمد رسول اللہ کے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے میں کروں اللہ مجھے جنت دے دے۔ ہائے جنت کے اتنے حریص۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی رات تو سجدوں میں اور صبح ان کی گھوڑوں کی پیٹھ پر ہوا کرتی تھی۔ یہ محمد رسول اللہ کی امامت میں نمازیں پڑھنے والے، اللہ کے رسول کی قیادت میں جنگ لڑنے والے، ہر عمل میں ان کی حصہ داری، پھر بھی جنت کے اتنے حریف۔ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کوئی عمل بتائیے اللہ مجھے جنت دے دے۔ اور کیسی حالت آپ جانتے ہیں معاذ بن جبل کی، سوکھ کے کانٹا ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ماں، ارے تمہاری وہ صحت، تمہارے چہرے کا وہ رنگ، یہ سب چیزیں کیسے مان پڑ گئی؟ کہا اللہ کے رسول ایک غم ہے
جو اندر ہی اندر سے مجھے کھائے جا رہا ہے، ایک فکر ہے جو اندر ہی اندر سے مجھے چاٹ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ماذ غم کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول غم یہ ہے کہ مجھے جہنم سے چھٹکارا کیسے ملے، فکر یہ ہے کہ جنت میں مجھے داخلہ کیسے ملے۔ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کوئی عمل بتائیے عمل میں کروں اللہ مجھے جنت دے دے۔ اللہ اکبر، جنت کے اتنے حریص۔ اور لوگوں میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آگے جہنم جیسی وادی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کو کم سونا چاہیے، اور جہنم جیسی وادی ہے اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ لوگوں ایک دن موت کا فرشتہ ہمارے سرانے کھڑا ہونے والا ہے، موت کا فرشتہ ہمارے سرانے کھڑا ہونے والا ہے، اور آپ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کون سا ایسا انسان ہے جسے اپنی موت کا وقت صحیح دوستوں معلوم ہے؟ کوئی ایسا انسان نہیں، پتہ نہیں دوستوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تم اپنی موت کو کتنا دور سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم جوتے پہن کر اپنے گھروں کو پتہ نہیں پہنچ پائیں گے کہ نہیں، موت کا فرشتہ اس سے پہلے ہمیں دبوچ لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر بھی تم لوگوں نے موت کو بہت دور سمجھا ہے۔ آپ نے فرمایا موت کو اتنا قریب سمجھو، اتنا قریب سمجھو کہ ہم جو سجدے میں سر رکھتے ہیں، پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، پتہ نہیں سجدے سے اٹھ پائیں گے کہ نہیں، پتہ نہیں سجدے سے اٹھ پائیں گے کہ نہیں، اس سے پہلے موت ہمیں دبوچ لے۔ آپ دیکھیے حضرت ابو درداء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ موت جب انسان دیکھتا ہے نا دوستوں، اس کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے، اس کا نام لینا آسان ہے، لیکن موت کے فرشتے کا سامنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت ابو درداء محمد رسول اللہ کے صحابی آپ جانتے ہیں اپنی سکرات کی حالت میں موت کو سامنے دیکھ کر روتے ہیں، اور زار و قطار رو رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس دن کے لیے تیاری کر لے۔ ابو درداء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہ کوئی ہے جو اس دن کے لیے تیاری کر لے۔ موت کی دوستوں کسیٹیوں میں ہے، موت کے پنجے میں ہیں، اور پوری دوستوں صحابہ کرام کی جماعت کو، اور اس وقت جتنے لوگ تھے سارے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس دن کے لیے تیاری کر لے موت کے لیے، اور پھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا ابو درداء آپ محمد رسول اللہ کے صحابی ہو کے روتے ہیں؟ کہا میری بیوی محمد رسول اللہ کا صحابی ہو تو کیا ہوا، پتہ نہیں کس گناہ پر اللہ میری پکڑ کر لے، پتہ نہیں کس گناہ پر اللہ میری پکڑ کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے 4000 حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، یہ صحابی جن کی دوستوں مسجد نبوی کی جتنی زمین ہے ان کے سجدوں کی گواہ ہے، محمد رسول اللہ کی رفاقت میں جن کی پوری زندگی گزری، کبھی اللہ کے رسول سے ایک پل کے لیے دور نہیں ہوئے، وہ حضرت ابو ہریرہ اپنی موت کے وقت روتے ہیں۔ صحابہ نے کہا ابو ہریرہ دنیا چھوڑنے کے غم میں رو رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ دنیا چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ایک لمبے سفر پہ روانہ ہونے والا ہوں، ایک لمبے سفر پہ روانہ ہونے والا ہوں، اور میرے پاس زیادہ سفر بہت کم ہے، نیکیاں میرے پاس بہت کم ہیں۔ آخری جملے ان کی سنیے دنیا سے جاتے ہوئے، کا پتہ نہیں ابو ہریرہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں۔ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ آپ جانتے ہیں نبیوں کے امام اور پوری اولاد آدم کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے وقت اور موت کی دوستوں تکلیف کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کو بخار ایسا تھا کہ بار بار بخار کی تپش کی وجہ سے گلاس جو پانی کا پڑا ہوا تھا اس میں ہاتھ ڈبوتے اپنے چہرے پر پھیرتے، اور اللہ کے رسول آخری الفاظ تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت، اے اللہ یہ موت کی سختیاں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ ان سختیوں کو برداشت کرنے کی مجھے طاقت دے۔ ہاں موت اتنی خراب چیز ہے۔ عطاء سلمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور عطاء سلمی ایک بہت بڑے تابعی ہیں، بڑے نیک انسان سے، پوری زندگی دوستوں جن کی تہجد نہ چھوٹی۔ عطاء سلمی اپنی موت کے وقت لوگ ان سے احساسات پوچھتے ہیں کہ عطاء سلمی موت تمہارے بالکل موت کی گود میں ہو، بتاؤ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ عطاء سلمی نے کہا کہ موت میری آنکھوں کے سامنے ہے، موت میری گردن میں ہے، قبر میرے سامنے ہے، کل قیامت کے دن اٹھنا بھی ہے اور پل صراط سے گزرنا ہے، پتہ نہیں ان سارے لمحات میں اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور رونے کے بعد بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ موت کے لمحے میرے لیے آسان کر دے، موت کے لمحے میرے لیے آسان کر دے، اے اللہ قبر کی مرحلوں میں میری حفاظت کرنا، اے اللہ حشر کی ہولناکیوں میں تو میری حفاظت کرنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور جن لوگوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین جو بڑے نیک دوستوں بنتے تھے، موت کے وقت دوستوں ان کے احساسات ہیں۔ اور آپ دیکھیے دوستوں اگر نیکی کمانا چاہتے ہیں نا، مسجدوں سے اگر جڑنا چاہتے ہیں نا،
تو علماء اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو چیز ہمیں مسجدوں پر لانے پر مجبور کرتی ہے وہ ہے دوستو موت کی یاد۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہے دوستو آپ کو موت سے غافل نہیں ہونا ہے۔ ہاں، موت سے کبھی دوستو غافل مت ہوئیے، انشاءاللہ دوستو نیکیوں کو کمانے میں بڑی آسانی ہوگی۔ موت کے بعد دوستو بڑی ترتیب کے ساتھ آپ کو لے کے چل رہا ہوں، موت کے بعد دوستو ہے قبر کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ۔ اس زمین کے دوستو پیٹ پر اترا کر چلنے والے کو نہیں بھولنا چاہیے کسی زمین کے پیٹ میں مجھے مدتوں تک سونا ہے۔ زمین کی پیٹ پر دوستو جو نمازیں چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کرنے، یہ گھمنڈ کرنے والے انسان کو نہیں بھولنا چاہیے کسی زمین کے پیٹ میں مجھے مدتوں تک سونا ہے، اور یہ وہ قبر ہے جس کا سامنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ حضرت عثمان کہا کرتے تھے کہ میں نے محمد رسول اللہ سے سن کے رکھا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، انسان اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اگر انسان اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو بعد کی منزلیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول ایک انصاری کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، حضرت برا حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کسی لکڑی کے ساتھ قبر کی مٹی کو کھود رہے ہیں، وہیں پر اللہ کے رسول زار و قطار رو رہے ہیں اور آپ کی آنسوؤں سے قبر کی مٹی تر ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول کے الفاظ کیا کہتے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، او میرے بھائیو اس دن کے لیے تم بھی تیاری کرو۔ جس طرح آج ہم اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے آئے نا، ایک دن ہماری لاش کو بھی لایا جائے گا، ایک دن ہمیں بھی دفن کیا جائے گا، ایک مرتبہ اس تاریخ کوٹری میں ہمیں بھی دفن ہونا ہے۔ اس دن کی تم بھی تیاری کر لو، اور اس دن کی تیاری کیا ہے؟ یہ نمازیں دوستوں جنہیں ہم چھوڑ کر اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، یہ نمازیں جنہیں چھوڑ کر ہم بیوی بچوں کی محبت میں گرفتار ہیں، یہ نمازیں جنہیں چھوڑ کر دوستوں ہم دنیا میں مصروف ہیں۔ وہ اللہ کہتا ہوں دوستوں جن بچوں کے لیے نمازیں چھوڑتے ہیں، جس دنیا کے لیے نمازیں چھوڑتے ہیں، اللہ کی قسم جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو صرف 4 گز کے کفن کا ٹکڑا لے کے جاتے ہیں، صرف 4 گز کفن کا ٹکڑا۔ ہاں، اور جن بچوں کے لیے ہم نمازیں چھوڑی ہے نا، یہی وہ بچے ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہوگی، جب دنیا سے رخصت ہوں گے، یہی بچہ میں کندھوں پہ اٹھا کے مٹی کے نیچے دبا کے چلے آتے ہیں۔ کبھی کسی کے دوستوں بچوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا باپ تھا، ہمارے لیے کماتا تھا، ہم اس کو یہاں سے اٹھانے نہیں دیں گے۔ ہماری یہی اولاد جن کی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے ایک وقت کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوئے، یہی بچے میں اٹھا کر دوستوں قبر میں دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ اور یہ دنیا جس کو کمانے کے لیے ہم نکلے تھے، صرف 4 گز کے کفن کا ٹکڑا لے کے جاتے ہیں۔ کبھی کسی کے ساتھ دوستوں دنیا نہیں گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ساتھ کون سی چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ آتے ہیں قبر تک، اس کا مال آتا ہے، اس کے نیک عمل آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قبر میں اس کے ساتھ اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس کا نیک عمل ہے، رشتہ دار واپس، بچے اس کے واپس آ جاتے ہیں، مال اس کا واپس آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا نیک عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ حدیث سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایک نمازی انسان کو، ایک نیک انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے نا، آپ نے فرمایا جیسے اسے دفن کر کے اس کے رشتہ دار چلتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ ان کی جوتوں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے، ان کے جوتوں کی آہٹ بھی سننا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا منکر نکیر سے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سوال کرنے سے پہلے اسے ایسا لگے گا کہ سورج ابھی غروب ہو رہا ہو، عصر جیسا کوئی وقت دیکھے گا۔ وہ فرشتوں سے کیا کہے گا؟ نمازی انسان ہوگا، وہ کہے گا تمہارے سوالوں کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے مجھے نماز اثر ادا کر لینے دو، میں نے کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے اس کا یہی جواب سن کر اسے اس طرح لٹا کے چلے جاتے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا نئی نویلی دلہن کو اس کے رشتہ دار اس کے بستر پہ لٹا کے چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے تجھ سے سوال و جواب کی ضرورت نہیں۔ کون کہے گا؟ نمازی انسان کو کہے گا تم سے سوال و جواب، فرشتے کہیں گے سوال و جواب کی ضرورت ہی نہیں۔ بے نمازی انسان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ بے نمازی انسان اگر وہ فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا، آسمان سے آواز آئے گی اس کو قیامت کے دن کا منتظر نہ ٹھہراؤ، اس کی قبر ہی کو جہنم کی کوٹری بنا دو، اس کی قبر ہی میں جہنم کا عذاب شروع کر دو، جب تک قیامت نہیں آ جاتی قبر کے اندر جلتا رہے۔ اس لیے لوگوں علماء نے کہا ہے بے نمازی انسان اس کی نماز جنازہ بھی مت پڑھو،
ایسے بدبخت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی مت کرو، یہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کا حق بھی نہیں رکھتا جو بے نمازی انسان ہے۔ لوگوں یہاں سے اٹھنے کے بعد تحیہ کر کے اٹھیے اور یہ دعا کر کے اٹھیے جو حضرت ابراہیم نے کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ ہمیں نماز پر پختگی سے قائم رہنے والا بنا۔ لوگوں قبر سے اٹھنے کے بعد اب آئیے دوستوں میدان حشر میں، اب آپ میدان حشر میں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج سوا نیزے پر ہے، آدمی ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ سورج میں لگ جائے۔ اس وقت اما عائشہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اے اللہ کے رسول میدان محشر میں سب پادر ذات ننگے ہیں، وہاں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، اے اللہ کے رسول درمیان میں کوئی پردہ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا عائشہ درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ کہا اللہ کے رسول عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے، کیا رب نے قرآن میں نہیں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم؟ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ حج میں فرمایا کہ اس وقت لوگوں کی حالت یہ ہوگی، لوگوں کو رب العالمین کے عذاب نے اس طرح لپیٹ میں لے کے رکھا ہوگا، ایسا لگے گا کہ لوگوں نے بنگ پیا ہوا ہے، شراب پی کر نشہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ عذاب وہ شراب نہ ہوگی، ولیکن عذاب اللہ شدید، وہ رب العالمین کا عذاب ہوگا جو لوگوں کو لپیٹ میں لے کے رکھا ہوگا۔ اے عائشہ مرد اور ننگے ہوں گے، ایک ہی میدان میں ہوں گے، لیکن عائشہ کوئی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ پائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کہا اللہ کے رسول سورج سوا نیزے پر ہوگا، سورج سوا نیزے پہ سب مادر ذات ننگے ہوں گے، اے اللہ کے رسول اس وقت لوگوں کے پسینوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا عائشہ لوگوں کے جسموں سے نکلنے والا پسینہ اس طرح چھوٹا ہوگا جس طرح ساون کے مہینے میں بارشوں کا پانی کیسے پتھروں سے چھوٹتا ہے، ایسے انسانوں کا پسینہ چھوٹ رہا ہوگا۔ کہا اللہ کے رسول پسینہ کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا عائشہ پسینہ انسانوں کے اس طرح پھول رہا ہوگا جیسے کڑاہی میں پانی یا تیل چڑھا دیا جائے کیسے ابلتا ہے، انسانوں کا پسینہ اس طرح پھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول نبیوں کے جسموں پر بھی کچھ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نبیوں کے جسموں پر بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہاں سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ کہا اللہ کے رسول اتنے سخت دن تو لوگ مر رہے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کی زبانیں چھاتیوں پر پڑی ہوں گی، بھوک و پیاس کی وجہ سے، جس طرح سخت گرمی کے دنوں میں کتوں کی زبانیں کیسے پیاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں، پانی نہیں ملتا، چھاتیوں پر پڑی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا بھوک و پیاس کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں چھاتیوں پر پڑی ہوں گی۔ اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول بچاؤ کا کوئی موقع ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے حوض کوثر بٹھائے گا، اللہ سب سے پہلے مجھے لباس پہنائے گا، پھر نبیوں کو، پھر صدیق کو، پھر فاروق کو، پھر مجھے صدیق کو فاروق کو حوض کوثر پر بٹھائے گا۔ اللہ کے رسول فرمایا پیاسے آئیں گے، بیچ میں فرشتے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ٹکٹ لاؤ۔ ٹکٹ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا حوض کوثر کا پانی وہی پی سکے گا جس کو پاس ملا ہو، ٹکٹ ملا ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ٹکٹ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے دنیا میں نمازوں کے لیے وضو کیا ہوگا ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، فرشتے بھی کہیں گے جاؤ جس کے ہاتھ چمک رہے ہیں، جس کا چہرہ چمک رہا ہے، جس نے دنیا میں نمازوں کے لیے وضو کیا وہ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیے۔ اور آپ نے فرمایا جس نے ایک پیالہ پی لیا جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ کہا اللہ کے رسول پیاس کا تو بندوبست ہو جائے گا لیکن سائے کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ ہی اپنے عرش پر جلوہ ہوگا، اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ ہوگا اور اللہ رب العالمین کہے گا 7 لوگوں کو گرمی سے بچا بچا کے لاؤ۔ کہا اللہ کہاں لائے؟ کہا آج کوئی سایہ نہیں ہے، آج میرا عرش ان کے لیے سایہ بنے گا۔ پھر اس سے کہیں گے اللہ کون لوگ ہیں؟ کشاف نشا فی عبادت اللہ، ایک وہ جوان جس کی پوری جوانی رب العالمین کی بندگی میں گزری، جس کو میں نے جوانی عطا کی، جس نے اپنی جوانی کو دیوانی نہیں بنایا، اپنی جوانی کو بستانی نہیں بنایا۔ جب دوسرے جوان گاہوں کی چوراہوں پر بیٹھ کر دوسروں کی بہو بیٹیوں پر آواز اور سیٹیاں کرتے تھے، یہ جوان مسجد میں آ کر رب العالمین کے لیے سجدے کیا کرتا تھا۔ اس جوان کو آج گرمی سے بچا کر، میدان محشر کی گرمی سے بچا کر میرے سائے کے نیچے لاؤ۔ رجلان تحابا فی اللہ وتباغضا فی اللہ، ان 2 جوانوں کو بھی بلا کے لاؤ جو آپس میں محبت کیے تو اللہ کی رضا کے لیے اور نفرت بھی کیے تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ امام عادل، اس امام کو بھی بلا کے لاؤ جس کو میں نے حکومت عطا کی، جس کو میں نے تاج عطا کیا اور اس نے لوگوں کے درمیان وہی انصاف کیا، وہی عدل قائم کیا اور وہی قانون لوگوں کے درمیان قائم کیا جو قانون میں نے قرآن مجید کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا۔ اور ایک اس کو بھی بلا کے لاؤ جس کو ایک خوبصورت ایک خاندانی عورت
اس کو زنا کی طرف بلاتی ہے، لیکن وہ جوان کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اور ایک اس کو بھی صدقہ کرنے والے کو عرش کے سائے کے نیچے بلاؤ، جو کبھی دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں جھولی میں کتنے پیسے رکھے، چھپا کر صدقہ کرتا ہے۔ اور ایک اس کو بھی بلا کے لاؤ جو نماز ظہر پڑھ کے گھر پہنچا ہے، اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے کہ کب عصر کی اذان آئے مسجد میں پہنچوں، جس کے دل مسجدوں سے اٹکے ہوئے ہیں۔ ان 7 لوگوں کو گرمی سے بچا بچا کے میرے عرش کے سائے کے نیچے لاؤ۔ دعا کیجیے اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر لے۔ لوگوں، اس کے بعد دوستوں 2 ہی ٹھکانے آپ لوگوں اور ہم لوگوں کے لیے، 2 ہی ٹھکانے ہیں۔ اس وقت ہمارے نام امان یا تو دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اگر دائیں ہاتھ میں ہوں گے تو جنت ہمارا ٹھکانہ بنے گی، اور اگر بائیں ہاتھ میں آ گئے تو دوستوں اللہ بچائے، اللہ بچائے، پھر جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ جہنم، اللہ کی قسم اس کے دکھوں کو اگر میں بیان کرنا چاہوں نا نہیں بیان کر سکتا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بالنار یوم القیامہ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجدونہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کو کل قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ 70,000 لگامیں ہوں گی۔ کتنی؟ 70,000 لگامیں، مع کل زمام 70,000 ملک یجدونہ، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑ کے رکھا ہوگا۔ اس ہولناکی کے ساتھ جہنم کو بلایا جائے گا، جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم جب لا کے رکھا جائے گا نا تو اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو پکاریں گے، کہاں ہے آدم؟ آدم کہیں گے جی پروردگار۔ جب آدم علیہ السلام پکاریں گے نا اللہ رب العالمین تمام لوگوں سے کہے گا یہ ہے تمہارے باپ آدم۔ آدم کہیں گے جی پروردگار، کہ اپنی اولاد میں سے جہنمی گروہ کو الگ کرو، اپنی اولاد میں سے جہنمی گروہ کو الگ کرو۔ جی پروردگار کتنے لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کروں؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ 100 میں سے 1 کو جنت کے لیے اور 99 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کرو۔ اللہ کی پناہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے پرے رکھے، کہ 100 میں سے 99 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کرو، صرف 1 جنت کے لیے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ اللہ کے رسول پھر بچا کیا؟ آپ نے فرمایا تم مت گھبراؤ، امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ تم جہنم میں ایسے ہوگے جیسے ایک سیاہ بیل ہو، ایک سیاہ بیل ہو اور اس کی پیٹھ پر صرف ایک سفید بال ہو۔ دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت کے لوگ جہنم میں بہت کم جائیں گے، بہت کم جائیں گے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت خوشخبری ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے بہت تھوڑے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، لیکن لوگوں اس وقت جب آدم علیہ السلام سے رب العالمین یہ جملے کہیں گے نا لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ پھر بچا کون جنت کے لیے؟ پھر اللہ رب العالمین کہے گا 1 کو جنت کے لیے، باقی 99 لوگوں کو جہنم کے لیے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے ہلکے دکھ کو میں ذکر کروں جہنم کے، آپ نے فرمایا ہلکا۔ ایک مرتبہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے چچا ابو طالب نے تو اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، جب تک وہ زندہ تھے کفار کے ہاتھ آپ کے گریبان تک نہیں پہنچے، ان کے انتقال کے بعد آپ کو طرح طرح کی تقریبیں دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول اسلام کی اتنی خدمت کی ہے آپ کے چچا نے، کیا اسلام کی یہ خدمت ان کو کچھ کام آئے گی ان کے مرنے کے بعد؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، میرے چچا کو اللہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دے گا۔ کیسا ہلکا عذاب جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے چچا کو اللہ جہنم کی جوتی پہنائے گا، جہنم کی جوتی۔ آپ نے فرمایا وہ جوتی ایسی ہوگی جب پیروں میں پہنائی جائے گی نا تو یہ جو ہمارا بھیجا، یہ مغز، یہ گل جائے گا پورا، اس کے شعلے دماغ سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، جہنم کی ایسی جوتی ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہ بھیجا، یہ مغز انسان کا پورا گل کر گل جائے گا، شرمگاہ سے نکل جائے گا، ایسی جہنم کی جوتی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ انسان کا ایک چمڑا جلے گا نا اللہ رب العالمین نے فرمایا اب دیکھیے نا دنیا دوست کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک ایسا انسان جو بے نمازی ہوگا، گنہگار ہوگا، لیکن زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، کبھی دکھ نہیں دیکھا زندگی میں۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تھوڑی دیر کے لیے اسے جہنم کے اندر پھینکے گا، تھوڑی دیر کے لیے۔ جہنم سے نکالے جانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا بتا بندے تو نے دنیاوی زندگی میں کبھی سکھ دیکھا تھا؟ اللہ کی قسم یہ وہ انسان ہوگا جس نے کبھی دکھ نہیں دیکھا، لیکن اس وقت کیا کہے گا جانتے ہیں؟ اے اللہ پوری زندگی سکھ میں گزر گئی لیکن جہنم کے لمحے بھر کے دکھ نے مجھے زندگی کے سارے سکھ بلا دیے، اللہ سارے سکھ بلا دیے۔ ہاں یہ جہنم کی آگ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا انسانوں کے چمڑے کو ادھیڑ کر رکھ دے گی، ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، یہ ہمارے چمڑوں کو ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ جب ایک چمڑا ادھڑے گا نا اللہ نے فرمایا میں نیا چمڑا چڑھا دوں گا۔ کیوں نیا چمڑا؟
میں آپ کو بتاؤں، ایک ڈاکٹری آپ کو سیکھنا ہو نا تو قرآن سے سیکھیے. یہ جو ہمارا چمڑا ہے نا، یہ چمڑا اللہ نے تکلیف دہ جتنے مادے ہیں نا اس چمڑے میں بچھا دیے. انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے نا لگنے پر، یہ تکلیف دہ مادہ اسی چمڑے کے اندر ہے. یہ چمڑا ڈاکٹر آپریشن کرتے تو چمڑا مار دیتے ہیں، چمڑا مارنے کے بعد اپنے جسم پہ چھری چلائے کچھ نہیں ہوگا. یہ تکلیف جو ہے نا اللہ نے اسی چمڑے میں بچھا دی ہے. اللہ نے فرمایا جب جہنم میں ایک چمڑا جلے گا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک چمڑا جلے گا تو میں نیا چمڑا چڑھاؤں گا، کیونکہ جہنم کے عذاب میں، جہنمی کی تکلیف میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اس کو اتنی ہی تکلیف ہو جتنی مرتبہ پہلی مرتبہ جلنے پر تکلیف تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا جب جہنمیوں کا چمڑا جلے گا پھر ان کو آس ہوگی کہ یہ بھی جل جائے گا، فنا ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی امیدوں پہ پانی پھیر کے کہے گا کہ لاؤ موت کو لاؤ. موت کو ایک بچڑے کی صورت میں لایا جائے گا اور جہنمیوں کے سامنے موت کو ذبح کیا جائے گا کہ جہنمیوں اب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو، اب تمہاری اوپر کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا جہنمیوں کا کھانا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ دخان کی آیت ہے. ہاں کیا کھانا ہوگا جہنمیوں کا؟ جہنم میں گرنے کے بعد ان کا کھانا زقوم کا درخت ہوگا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا زقوم کا درخت ایسا زہریلا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ، زقوم کے درخت کا ایک رس، ایک قطرہ اگر زمین کے اندر گر جائے نا، زمین کی جو متاع حیات ہماری کھانے پینے کی چیزوں کو برباد کر کے رکھتے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی زقوم کا درخت ہوگا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ زقوم کا، یہ ہمارے تھور کا درخت آپ نے دیکھا ہے، اسی کو تھور کے درخت زقوم کا درخت کہا جاتا ہے. جب یہ کانٹے دار درخت انسان کے حلق میں اٹکے گا نا تو اللہ سے پانی مانگیں گے، اور کتنے سال تک؟ 1000 سال تک پانی مانگیں گے، 1000 سال تک. آپ جانتے ہیں جہنمی جہنم کے اندر اللہ کو پکاریں گے، اے اللہ اے اللہ. 1000 سال تک 201 مرتبہ ان کی پکار کو سنا جائے گا. 1000 سال کے بعد جہنم کا ایک داروغہ، ایک فرشتہ جس کا نام ہے مالک، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا مالک کو پکاریں گے، اے مالک. رب کو کہو نا کہ اس طرح کیوں تڑپاتا ہے جہنم کے اندر، ماننا ہے تو ایک مرتبہ مار دے، اللہ تڑپاتا کیوں ہے؟ مالک کیا جواب دے گا؟ انکم ماکثون، نہیں نہیں نہیں، اب موت نہیں آ سکتی، اسی طرح تڑپتے رہو گے. اللہ کے رسول نے فرمایا تڑپ تڑپ کے نڈال ہو جائیں گے تو کہیں گے اللہ کچھ تو پلا دے، اے اللہ کچھ تو پلا دے. اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ میرے فرشتے ان کو پلاؤ. اللہ کیا پلائیں؟ کالمہل یغلی فی البطون، ہائے ان کی جسموں سے نکلنے والے پیپ ان کو پلاؤ، ان کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ ان کو پلاؤ. لوگوں ہم نے کیا تیاری کی اس دن کے لیے، کیا تیاری کی ہے. اور بعض دوستوں سورہ آپ دیکھیے، سورہ احقاف آپ پڑھتے ہیں نا جمعرات یا جمعے کے دن، سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں نا، سورہ کہف آپ اٹھا کر دیکھیے کہ جہنمیوں کو اللہ رب العالمین پانی دے گا. پانی کیسا ہوگا جانتے ہیں؟ یہ پانی کا گلاس، یہ پانی اتنا گرم ہوگا. سورہ احقاف پڑھیے، اس میں الفاظ ہیں یشوی الوجوہ. جب یہ پانی کا گلاس جہنمی اپنے منہ کے قریب کرے گا نا، پانی اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم کہ جہنمی کی جو چہرے کی چربی ہے نا، یہ کھال پوری گل جائے گی، پوری یہ کھال گل کر گر جائے گی. ہاں اتنا گرم پانی. اور ثم صبوا فوق رأسی من الحمیم، یہی گرم پانی فرشتے جہنمی کے سر کے اوپر جب اونڈے لیں گے نا تو یہ سر کی چمڑی کو پگھلاتے ہوئے، بیجی کو پگھلاتے ہوئے، ہماری انتڑیوں کو چیرتے ہوئے شرمگاہ سے نکل جائے گا. اتنا گرم پانی کہ انسان پی بھی نہ سکے گا. دوستو یہ جہنمیوں کا عذاب ہے. اس زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ آپ لوگوں کو دوستو آج کے دن یہی پیغام دینا چاہتا ہوں. دوستو زندگی کی جو بھی چیزیں ہیں یہ بعد کی چیزیں ہیں. ہماری زندگی کا اصل مقصد، دنیا میں آنے کا اصل مقصد، ہماری اولاد کی سانس لینے کا اصل تو مقصد ہے دوستو اللہ کی بندگی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو لازم پکڑو. اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرو، اے اللہ ہماری جو عبادتیں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، اے اللہ ان عبادتوں پر ہمیں قائم رکھ، ان عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے. اور کل قیامت کے دن جو ہمارا نام اعمال ہے ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمیں پکڑانا. آئیے دوستو انہی چند باتوں پر اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں. وقت میں دوستو میرا ختم ہوا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ زندگی کی جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد کو یاد کر کے
اس مقصد کے لیے جینے کی توفیق دے، اسی مقصد کے لیے مریں اور اسی مقصد کے لیے جئیں۔ اے اللہ ہم نے جو بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں جیسی جو زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ انہیں بھی تو راہ راست کر لا، اے اللہ ان کو بھی مقصد کے لیے جینے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم میں جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا۔ اے اللہ ہمارے پڑوس میں، ہماری نسلوں میں جتنے بے نمازی ہیں جو بے مقصد اور تم سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی مقصد کے لیے جینے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ان کو بھی نمازی بنا دے۔ اے اللہ جہنم کے جتنے عذابات کا ہم نے ذکر کیا تمام عذاب سے ہمیں بچا۔ اے اللہ ہماری یہ موت کے لمحے آسان کر دینا، قبر کے لمحے آسان کر دینا، حشر کی ہولناکی میں ہماری حفاظت کرنا، پل صراط سے گزرتے ہوئے بھی ہماری حفاظت کرنا۔ اے اللہ دنیا میں نیکی کے ہر کام میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارا جیسا ایمان ہے پہلے تو ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ایمان کے ساتھ اے اللہ ہمارے اندر جذبے عمل کو بھی بڑھتے کہ ہر عمل میں ہماری حصے داری ہو۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو جو بد اخلاقی ہے ہمارے اخلاق کو اعلیٰ بنا، اور اعلیٰ کردار کی اللہ تو ہی توفیق دے سکتا ہے۔ اے اللہ دنیا میں جتنے فتنے ہیں جن فتنوں کے پیچھے پڑ کر آج دنیا کے لوگ اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، اے اللہ ان فتنوں سے ہمیں پرے رکھ، ان فتنوں میں ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے، ان مسجدوں کو دین کی دعوت کا مرکز بنا۔ اے اللہ ان مسجدوں کو دین کی خدمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری جو آنے والی نسلیں ان کو دین کا خادم بنا۔ اے اللہ ان لوگوں سے وہ کام لے جو تو نے کام محدثین کے ذریعے سے لیا ہے، تابعین کے ذریعے سے لیا ہے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو تو نیک بن دے۔ اے اللہ ہم میں جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں بے نمازی ہیں، والدین کی نافرمان ہیں، والدین کی زندگی کے چین و سکون کو برباد کر کے رکھا ہے، اے اللہ ان کی اولادوں کو تو نیک بنا دے، ان کی اولادوں کو تو مسجدوں سے جوڑ دے، ان کی اولادوں کو ان کی دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور آخرت میں ان کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے یہاں جو دوستو اللہ جو غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں، اے اللہ ان کو خوشحال بنا دے، اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو تیری رحمت میں آ چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، جو جتنے دنیا کے مسلمان لوگ تیری رحمت میں آ چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاریاں بنا۔ اے اللہ قبر کے لمحے ان کے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ ہم سب کا حساب آسان کرنا، ہم سب کا حساب آسان کرنا۔ اے اللہ ہمیں مسیح الدجال کی فتنے سے بچا، دنیا کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہر نیکی کا جو کام ہو، دین کی خدمت کا کوئی بھی کام ہو، دین کی دعوت کا کوئی بھی کام ہو، اے اللہ تو ہم سے وہ کام لے، ہماری نسلوں سے وہ کام لے، ہمارے پڑوسیوں سے وہ کام لے، ہماری اولادوں سے وہ کام لے۔ اے اللہ آخر میں توحید کو جھولی میں ڈال کے تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ دنیا میں جب تک زندہ رکھنا اسلام پہ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔